وہ مشہور آپ نے داتا صاحب کی کرامت سنی ہوئی ہے نا، داتا صاحب کا نا روزانہ کا معمول تھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ راوی کے کنارے عصر کے بعد بیٹھ جاتے تھے پانی کے پاس جی، اور دیکھتے تھے راوی کو جی۔ اسی لیے راوی بھی نے بھی نا، جب خواجہ اجمیر نے راوی سے پوچھا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی مرد کامل دیکھا جی، تو راوی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی تھی، راوی نے کہا ہے دیکھا ہے ہم نے داتا علی اجویری کو دیکھا ہے، اور داتا صاحب جیسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا جی، کوئی نہیں دیکھا۔ تو داتا صاحب بیٹھ جاتے، تو روزانہ نا داتا صاحب دیکھتے تو ایک ہندو ہے، تو ایک برتن میں نا کوئی چیز ڈکی ہوتی تھی، اوپر رومال ڈالا ہوتا تو وہ کہیں لے کے جا رہا ہوتا۔ تو ایک دن داتا صاحب نے اس کو بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ، کیا لے کے جا رہے ہو، روزانہ جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی کہ میں میرا مالک ہے اس کے ہاں کام کرتا ہوں، اور اس کا ایک بت ہے، تو وہ روزانہ نا چوری بناتا ہے، اور چوری بنا کے اپنے بت کے لیے بیچتا ہے، اپنے بت کے لیے بیچتا ہے، اور میں چوری لے کے جاتا ہوں۔ داتا صاحب فرمانے لگے کہ بت چوری کھاتا ہے، بت چوری کھاتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور کھاتا تو نہیں ہے لیکن مجھے حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کھاتا نہیں تو لے کے کیوں جاتے ہو؟ پھر بھائی کھائے تو ٹھیک ہے لے جاؤ، جب وہ کھاتا نہیں تو لے کے کیوں جاتے ہو جی؟ وہ کہنے لگا مجھے حکم ہے میں لے کے جاتا ہوں۔ داتا صاحب نے فرمایا تم روزانہ اتنی تکلیف کرتے ہی ہو، اگر کہو تو آج چل کے تمہارے بت کو چوری کھلا نہ دیں ہم جی، آج کھلا نہ دیں، وہ کھا لے، تم کہتے ہو نہیں کھاتا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بت کھا لے؟ آپ نے فرمایا چلو جی، وہاں لے گئے داتا صاحب اس کو، تو فرمایا کیا کرتے ہو تم یہاں؟ وہ کہنے لگا کہ میں نا یہاں لا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اسے کہتے رہتا ہوں کھاؤ کھاؤ، یہ نہیں کھاتا، بس اٹھا کے نا تو کپڑا اوپر رکھتا ہوں، اسی طرح پلیٹ کے اوپر واپس لے جاتا ہوں، میرا یہ معمول ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا رکھو چوری اس کے سامنے رکھو۔ تو اب جب رکھ دی نا، داتا صاحب نے فرمایا اب تم نے نہیں کہنا، اب میں نے کہنا، اب میں کہوں گا چوری کھاؤ۔ تو داتا صاحب نے نا اس بت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی بن عثمان اجویری تمہیں کہتا ہے کہ چوری کھاؤ، چوری کھاؤ جی۔ تو بت نے نا چوری کھانا شروع کر دی، بت نے چوری کھانا شروع، ساری چوری کھا گیا۔ جب یہ اس نے دیکھا نا تو وہ داتا صاحب کے قدموں میں جھکنے لگا، داتا صاحب نے اسے پکڑ لیا، فرمایا ہم رب کے ولی ہیں، ہم اپنے قدموں میں نہیں جھکاتے، ہم رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے۔ فرمایا سجدہ رب کو کرو، میری طرف کیوں جھکتے ہو جی؟ تو داتا صاحب نے اسے پکڑا، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، کلمہ پڑھا کے پلیٹ اٹھائی نا واپس چلا گیا، مالک کے پاس پہنچا، پلیٹ رکھی، اس نے کپڑا اٹھایا، دیکھا پلیٹ خالی۔ وہ کہنے لگا چوری کھا لی ہے تم؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں کھائی، بت نے کھا لی۔ وہ کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو، وہ عرصہ دراز ہو گیا لے کے جاتے ہو، بت نے پہلے کبھی نہیں کھائی آج کھا لی ہے۔ تو وہ بھی نا اب تو مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا جب کھاتا نہیں ہے تو روزانہ بیچتے کیوں؟ روزانہ ہاں بیچتے کیوں؟ اس نے کہا بتاؤ تم نے کھائی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کھائی، بت نہیں کھائی۔ اس نے کہا بت نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا تمہارے اور میرے کہنے پہ نہیں کھاتا، اگر کھلانے والا ہو تو بت بھی کھا لیا کرتے۔ اس نے داتا صاحب کا بتایا بھائی اس طرح انہوں نے نا بت کو چوری کھلا دی۔ تو اس نے 2-4 بندے لیے، داتا صاحب کو کے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ بات میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعتاً ایسا ہے بت بھی چوری کھاتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا دیکھو پہلے ایک بندہ آیا تھا، ابھی تم 2-4 اور لے آئے، تم جاؤ گے 2-4 اور آ جائیں گے، وہ جائیں گے 2-4 اور آ جائیں گے۔ ایسا کرو نا ساری بستی والوں کو بلا لو، ساری بستی والوں کو بلا لو، بچے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں اور مرد بھی آ جائیں، ان کے سامنے چوری کھلاتے ہیں آج بہت جی۔ تو وہ چوری بنا کے لے آئے، ساری بستی وہاں پہ اکٹھی ہو گئی۔ داتا صاحب نے اسی کو جو تازہ مسلمان ہوا تھا فرمایا رکھو بت کے سامنے چوری، بت کے سامنے چوری رکھو۔ اس نے رکھی، داتا صاحب نے فرمایا کھاؤ، داتا صاحب نے فرمایا کھاؤ۔
تو بت نے چوری کھانا شروع کر دی. جب چوری کھانا شروع کی نا تو سب داتا صاحب کی طرف بڑھے. جی آپ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے, آپ کو سجدہ کرنے کے لیے. داتا صاحب نے فرمایا نہیں, میں تو ایک وسیلہ ہوں, میں تو ایک ذریعہ ہوں. سجدہ کرنا ہے تو رب کو کرو, سجدہ کرنا ہے تو رب کو کرو. تو داتا صاحب کی ایک کرامت نے ان سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دیا اور سب کو مسلمان کر دیا.